میں بس صرف آج زیادہ طویل نہیں، 2-4 جملے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، مصائب نام ہی احساس کا ہے۔ فاطمہ کا چاہنے والا ہو نا، اس کو صرف نام فاطمہ ہی رونے کے لیے کافی ہے۔ انسان نام فاطمہ سنے صدائیں بلند ہو جائے۔ زبان کیسے وہ مصائب بیان کرے جو بی بی کے اوپر آئے، کہ جس کے بارے میں بی بی کہہ رہی ہیں اگر روشن دنوں پہ یہ مصائب پڑھتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزو ذرا نگاہ تصور سوچیے کیا کیا امت مسلمہ نے کہ نبی کی بیٹی یہ جملے کہتے ہوئے جا رہی ہیں، بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ چھٹے امام کا ایک صحابی ہے، معتبر روایت ہے، نام ہے سکونی۔ یہ امام کے محضر مبارک جو بیٹی والے ہیں نا گھر میں، اس روایت کو آپ نے صرف سننا نہیں ہے، محسوس کرنا ہے۔ یہ چھٹے امام کے بیت الشرف میں آیا، بڑا غمگین تھا یہ۔ چھٹے امام نے دیکھا کہ سکونی کیا ہوا، تو غم کے عالم میں کہتا ہے مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ چھٹے امام نے سنا، کہیں بتاؤ سکونی کے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو یہ کہتا ہے مولا بیٹی کا نام رکھا ہے فاطمہ۔ اللہ دارو خدا کی قسم روایت کے جملے ہیں۔ چھٹے امام نے یہ سنا کہ سکونی دیکھو نام فاطمہ رکھا ہے نا، اب کبھی بیٹی سے سخت لہجے میں بات نہ کرنا۔ کبھی اس پہ چیخ و پکار نہ کرنا۔ عزیزانو سنو گے قیامت کا جملہ، نہ جانے چھٹے امام نے صرف نام کا احترام سنیے کہ سکونی کبھی اس کو تماچا نہ مارنا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرہ۔ آپ کی صدائے ہائے بلند ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سیدہ، غم اہل بیت کے۔ یہی حق ہے رسول کی بیٹی کو رونے کا۔ جملہ سنو گے عزیزانو، وہ کہ جس کو امت نے بعد بابا رونے تک نہ دیا۔ کہتے تھے آ کے علی کے در پہ کہیے فاطمہ سے یا تو دن میں روئے یا رات میں روئے۔ صادق آل محمد ہی سے روایت ہے، صحابی ہے، مولا کا نام ہے بشار مکاری۔ خدا کی قسم یہ روایت پڑھ کے کلیجہ منہ کا آتا ہے۔ بشار کہتا ہے کہ میں کوفہ میں، آج بھی آپ حضرات خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، کوفہ و مدینہ و مکہ و نجف کی۔ یہ کہتا ہے کہ میں مولا کے کوفہ میں بیت الشرف میں داخل ہوا تو چھٹے امام کھجور تناول فرما رہے تھے۔ بشار کہتا ہے میں ایسے عالم میں داخل ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ مولا نے میری طرف دیکھا کہ بشار آؤ آ کے قریب بیٹھو، ہمارے ساتھ کھجوروں کو تناول کرو، خورمہ تناول کرو۔ بشار کہتے ہیں مولا میں جو منظر دیکھ کے آ رہا یہ طاقت نہیں ہے کچھ تناول کر سکوں۔ کہ بشار حکم امام ہے، یہ چند کھجور ہمارے ساتھ تناول کرو۔ بشار کہتا ہے حکم امام پہ میں آگے بڑھا، خورمہ تناول کیے۔ مولا نے کہا بشار بتاؤ کیا دیکھا؟ کہ مولا ابھی جب آپ کے گھر کی طرف آ رہا تھا میں نے دیکھا کوفہ کے چوراہے پہ ایک ضعیفہ بوڑھی خاتون پتھروں سے پیر لگا، منہ کے بل زمین پہ گری۔ کہ جیسے ہی زمین پہ گری نا بے اختیار اس کی زبان سے نکلا اللہم لعن ظالمی فاطمہ، پر الہ تیری لعنت ہو ان پر جنہوں نے فاطمہ الزہرا پہ ظلم کیے۔ کہ مولا جیسے ہی یہ جملہ نکلا نا پولیس والے شرطہ آگے بڑھے، اس عورت کو تازیانے مارنے لگے اور مارتے ہوئے زندان کی طرف لے گئے۔ عزیزانو جب سنا نا زہرا کے بیٹے صادق آل محمد نے بلک بلک کے جعفر صادق نے گریہ شروع کیا۔ بشار کہتا ہے اتنا گریہ کیا امام نے کہ امام کا رومال مبارک بھیگ گیا۔ بشار کے ہاتھ کو لیا، مسجد سہلہ میں آئے، آج بھی وہ مقام موجود ہے، مقام امام جعفر صادق۔ اس مقام پہ آ کے چھٹے امام نے اس عورت کی رہائی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی۔ سجدے میں آ کے
خدا سے دعا مانگی، بار الہا ہماری جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کرنے والے کو رہائی نصیب فرما۔ یہ کہہ کے سر کو بلند کیا کہ بشار جاؤ جا کے دیکھو اس ضعیفہ کو رہا کیا جا رہا ہوگا۔ بشار کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے اس ضعیفہ کو دیکھا، میں نے کہا جعفر صادق کی دعا ہے جو خدا نے قبول کی ہے۔ ضعیفہ نے یہ سنا کہ مجھے بھی میرے امام وقت کے پاس لے چلو۔ عزادارو یہ ضعیفہ آئی جعفر صادق کی بارگاہ میں، چھٹے امام نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور جملہ پوچھا کہ بس اتنا بتا کہ جب تو منہ کے بل گری تو ہماری جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کیوں کی؟ جانتے ہو ضعیفہ نے کیا کہا؟ کہ ابن رسول اللہ جب میں زمین پہ گری میرے پہلوؤں میں درد ہوا، مجھے فاطمہ الزہرا کی اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں عزادارو، جب آئے نہ کچھ لعین آگ اور لکڑیاں لے کے دروازے پر، ملا محقق کمپانی کا شعر ہے، بڑا عجیب شعر ہے عربی میں، فرماتے ہیں ایذرم النار بباب دارہا وآیت النور علی منارہا۔ کیا اس دروازے کو آگ لگائی جائے گی جس پہ جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا؟ ہاں ہاں ماتم کرتے ہوئے اب کوئی رونے میں حیا نہیں کرے گا۔ عزادارو آئے 40 بدماش آگے بڑھے، میں آرام آرام سے آخری جملہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے آئی اور کہا مسلمانوں تم جانتے ہو یہ کون سا در ہے؟ یہ وہ در ہے کہ جس پہ اللہ کے نبی صبح و شام کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو اے اہل بیت نبوت۔ کہا ہاں ہم جانتے ہیں، علی کو باہر نکالیے۔ زہرا نے کہا ہرگز علی باہر نہیں آئیں گے۔ ایک لعین نے حکم دیا آگے بڑھ کے دروازے کو آگ لگائی جائے۔ عزاداروں کچھ لعین آگے بڑھے، در زہرا پہ لکڑیاں جمع کرنی شروع کی، آگ لگائی گئی۔ جملہ سنو گے، جب آگ لگ گئی 40 بدماش آگے بڑھے، دروازے کو دھکا دینے لگے۔ 40 بدماش تھے، اکیلی زہرا۔ جملہ سننا، لکھا شیخ عباس قمی نے، فلاوزت وراء الباب فعصروہا۔ نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے آئی، جملہ بڑا عجیب استعمال کیا، فعصروہا۔ خدا مجھے طاقت دے میں جملہ پیش کر سکوں، آخری جملہ، فعصروہا فعصروہا۔ عزادارو عربی میں اسیر بولتے ہیں نچوڑنے کو۔ زہرا کو در و دیوار کے بیچ میں ان 40 بدماشوں نے جس طرح پھل کو نچوڑا جاتا ہے، ویسے فاطمہ الزہرا آواز دی، یا فضا، ارے فضا مجھے سنبھالو میرا محسن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ عزیزان گرامی جن کی آنکھوں میں آنسو ہے نا آنسوؤں کو مت روکیے۔ عزیزان گرامی اگر آنسو نہ آئے نا، انسان توفیق گریہ مانگے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی پہ گریہ کرنے بیٹھے، وہ بیٹی کی جس کو رات کی تاریکی میں دفنایا۔ یا رسول اللہ توفیق گریہ عطا کیجئے۔ ساتھ مل کے ہم دعویٰ ہم آواز ہو کر اس امام کو یاد کیجئے جو پردہ غیبت میں بڑا مظلوم ہے، تک و تنہا ہے۔ امام زمانہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، معتبر روایات ہیں، ہر شیعہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہی وہ مقامات ہیں جہاں وقت امام موجود ہوتا ہے۔ آئیے ساتھ مل کے دعائے ندوہ کا جملہ 3 دفعہ بلند آواز سے
أين الطالب بدم المظلوم بكربلاء. آواز تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے. أين الطالب بدم المظلوم بكربلاء. أين الطالب بدم المظلوم بكربلاء. جو حاجت لے کر آئے نا، حاجت روائی کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، رزق و وسعت کے لیے، جو پریشان حال ہیں، پریشانیوں سے دوری کے لیے، جو ملک کے حالات ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت کے لیے بلند آواز سے خلوص دل سے دیکھیں. خدا کا نام ہے وہ خدا کہ جو فاطمہ الزہرا کا بھی خدا ہے، علی کا بھی، حسن کا بھی، نبی کا بھی. خلوص دل سے پکاریے 10 مرتبہ میرے ساتھ. یا اللہ 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 یا اللہ. بلند آواز سے 3 دفعہ. اللہم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. ماتم حسین.